السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، علماء سے روبرو کی محفل میں ہم آپ کا پھر ایک مرتبہ استقبال کرتے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہمارے ساتھ فضیلۃ الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ تشریف فرما ہے۔ ہم آپ سے فضائل اعمال کے تعلق استفادہ کر رہے ہیں۔ شیخ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ بیان کریں، یہ بتلائیں ہمارے ناظرین کو کہ نماز جنازہ کی کیا فضیلت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرتے۔ صحیح، کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے جو سوال پوچھا ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، یہ المیہ ہے آج کل کے لوگ جنازے میں شریک نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اور جنازے میں شریک کون ہو رہے ہیں؟ جو آپ کے خاص رشتہ دار ہیں، وہی رشتہ دار ہیں جن کو ہم نے بھلا دیا تھا۔ دیکھ لیجئے فیس بک پر، ٹویٹر پر، واٹس ایپ پر دوستوں کی لسٹ ہے، لیکن جب ہم اور آپ ہاسپٹل میں رہیں گے تو ہمارے رشتہ دار ہی رہیں گے، بیوی ہماری موجود رہے گی۔ بیوی لفظ بدنام ہے لیکن تکلیف میں وہی کام آتی ہے۔ پھر اسی طرح ساس ہے، سسر ہے، سالے ہیں، تو یہ سب مصیبت میں کام آتے ہیں۔ تو ابھی جنازہ بھی ایسا ہوتا جا رہا ہے، اور نماز جنازہ بھی، کہ لوگوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے۔ اس میں بھی چلنے والے لوگ تین طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک تو چلے، بس راستہ دیکھا اور نکل گئے۔ پھر کچھ لوگ گئے سے جنازے کی نماز پڑھے، دفن سے پہلے نکل گئے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخر تک رہتے ہیں، تدفین تک رہتے ہیں، دعا ہوا کر کے آتے ہیں، ثابت قدمی کی دعا کرنی ہے۔ اور کہیں کہیں پر تو کچھ اور چیزیں بھی ہو رہی ہے جس کا تذکرہ ہے ہی نہیں حدیث کے اندر نہ قرآن میں۔ لیکن جنازے کی نماز اگر ہم اور آپ پڑھتے ہیں اور جنازے میں شامل ہوتے ہیں تو اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ ایک حدیث میں پیش کرنا چاہتا ہوں، صحیح بخاری کی کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 1325، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد الجنازہ، جو جنازے میں شامل ہوا، شرکت کیا اور نماز پڑھا، فلہ قیرات، تو ایک قیرات اس کو مل گیا۔ اور جو شامل ہوا اور اس کے بعد دفن تک رہا، قیراتان، تو اس کے پاس 2 قیرات ہے۔ تو یہ قیرات اور قیراتان مثل الجبلین العظیمین، تو 2 قیرات سے مطلب کیا؟ 2 بڑے بڑے پہاڑ۔ ہاں، لیکن ہم اور آپ جب دیکھتے ہیں صحیح مسلم کی ایک حدیث، حدیث نمبر 946، مثل احد، کہ پہاڑ جو ایک احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ بھی عمرہ کرنے گئے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جلد سے اللہ آپ کو حج نصیب فرمائے، آمین آمین۔ ناظرین میں سے بھی جن لوگوں نے عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے، اللہ ان کے عمرے کو، حج کو قبول فرما لے۔ اور جن کو اللہ نے نہیں بلایا، اللہ کم سے کم ایک بار بلا لے۔ وہاں جائیے، مدینہ پہنچیے، زیارت کیجئے، دیکھیے احد پہاڑ۔ تو وہاں جانے کے بعد یہ کنسپٹ اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ احد پہاڑ کیسا۔ الحمدللہ ہم لوگ 4 سال مدینہ میں رہے، تو وہی نا، اب گھر کی مرغی دال برابر، اتنا زیادہ اہمیت نہیں دی ہے، دیکھے نہیں، لیکن جو بھی دیکھے ہیں وہ سب اللہ کا کرم ہے۔ تو احد پہاڑ دیکھنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ آدمی کو کتنا ثواب مل رہا ہے، اور ہم اور آپ اس ثواب سے محروم ہیں۔ اللہ ہم سب کو جنازے کی نماز میں شریک ہونے کی توفیق دے، پھر اسی طرح مردے کے لیے دعا کرنے کی توفیق دے، کیونکہ ان سے سوال و جواب ہونے والا ہے۔ تو اگر ہم دوسرے کے جنازے میں نہیں ہوں گے تو ہمارے جنازے میں کون ہوگا؟ اللہ ہم سب کو شامل ہونے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، مجھے یہ بھی محسوس ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھائی ہر آدمی کو اپنی اولاد میں سے ایسی تیار کرنا چاہیے جو ہمارے جنازے کی نماز پڑھا سکے۔ یس، ہاں، بات صحیح بول رہا ہے۔ یا پھر ہم وصیت کر کے بھی جائیں کہ بھائی نیک آدمی میرے جنازے کی نماز پڑھے گا تو اس کی الگ ہی، اس کی بات ہی کچھ اور ہے، ہوگا ماشاءاللہ۔ تو تربیت دینا چاہیے بالکل۔ اور گاہے بگاہے پھر وہ قبروں کی زیارت کریں گے، قبرستان کی دعائیں کریں گے، کیونکہ ہم اور آپ جو دعا کریں گے اپنے لیے وہ دوسرا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ سب عام چیزیں ہیں، کیونکہ ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ اس کے جنازے میں شامل ہونا ہے، شامل ہونا ضروری ہے۔ اگر سب لوگ نہیں شامل ہوں گے تو سب لوگ گناہ گار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ فرض کفایہ ہے، لیکن اگر 40 آدمی شریک ہو جائیں یا 60 آدمی شریک ہو جائیں یا 100 آدمی شریک ہو جائیں اور توحید والے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائیں گے، مغفرت کر دیں گے۔ تو فائدہ ہے کہ نہیں؟ مردے کا بھی فائدہ اور اپنا بھی فائدہ۔ اپنا فائدہ تو یہ ہے کہ ہم کو 2 پہاڑ کے برابر ثواب مل رہا ہے، اور مردے کا فائدہ یہ ہے کہ توحید والے کی وجہ سے ان کی مغفرت ہو جا رہی ہے۔ بالکل شیخ، اور ایک میں اشکال دور کرنا چاہوں گا۔ جی بولیے۔ یعنی جنرلی کسی بھی نماز کے بعد جنازے کی نماز ہوتی ہے، بالکل، تو اس وقت فرض کفایہ ہے اعلان کرتے ہیں۔ صحیح۔ یہ فرض کفایہ ہے کیا ہے؟ ذرا ہمارا فرض کفایہ میرے حساب سے یہ ہے کہ چند لوگ کر لیں اور کچھ لوگ نہ کریں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ یعنی ایک جنازہ ہے، اگر چند لوگ پڑھ لیں تو سب کی طرف سے کافی ہے، اگر کوئی بھی نہ پڑھے تو سب لوگ گناہ گار ہو جائیں گے، جس کو بولتے ہیں فرض کفایہ۔ ہاں، لیکن اگر ہم لوگ سب پڑھیں گے تو ثواب ملے گا۔ بالکل،
क्योंकि अगर हम और आप जाएंगे तभी तो कोई हमारे जनाजे में आएगा। इसको कहते हैं फर्द किफाया। जी बारकल्लाहु फीकुम शेखना, आपने मुख्तसर से वक्त में बहुत सारी बातें बताई हमें। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को इन सुनी हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।